کہ خان صاحب کو جب بلایا گیا ہے تو کیا وہ معافی مانگ لیں گے؟ اٹس ایز سمپل از دس کہ جناب وہ جاتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا، خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں بلایا گیا ہے، توہین عدالت جاری کیا گیا ہے، توہین عدالت کے معاملے میں جو انہوں نے تمام چیزیں اپنے جلسے میں کہی تھی، خان صاحب معافی مانگ لیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا؟ اٹس ایز سمپل از دس. دیکھیں، کنٹیمپٹ کا جو قانون ہوتا ہے اس میں بڑی واضح طور پہ سپریم کورٹ نے بھی اپنی ایک ججمنٹ دی ہوئی ہے جس کے اندر یہ کہا ہے کہ کنٹیمپٹ کا مطلب پنشمنٹ نہیں ہوتا. کنٹیمپٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ پتہ کرنا، پہلے جو شو کاز نوٹس ہوتا ہے اسے پتہ کرتا ہے عدالت کہ آپ نے جو کہا وہ کیوں کہا، کیا کہا، اسے کیا آپ کا مقصد تھا، اس کی تشریح کیا ہے، اور پھر فیصلہ کرتا ہے عدالت کہ کیا کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز چلانی ہے کہ نہیں. اچھا، عموماً یہ کنٹیمپٹ کا جو کیس ہے وہ پروسیڈنگز چلائے بغیر ہی ختم ہو جاتا ہے. اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس پہ. آپ معذرت ضرور کرتے ہیں اگر عدالت کو کسی قسم کا ایسی فیلنگ ہوئی ہے کہ کنٹیمپٹ ہوئی ہے تو اس کی معذرت بھی آپ کر لیتے ہیں اور ساتھ ایکسپلینیشن بھی دے دیتے ہیں کہ جناب میرا مطلب آپ کو نہیں لگ رہا اس میں کنٹیمپٹ ہوئی ہے؟ اور دیکھیں، میں آپ 3 سوال اور کرنا چاہوں گا اس حوالے سے، کیونکہ آپ نے کہا سزا نہیں ہوتی. پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کو کیا ہوا تھا، پھر دانیال عزیز کو کیا ہوتا، طلال چودھری، نہال ہاشمی نے تو معافی مانگ لی تھی پھر بھی ان کو جیل بھیج دیا تھا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کنٹیمپٹ نہیں ہوئی ہے؟ تو اس لیے ابھی کہنا کہ کیا کرنا ہے میرا خیال ہے قبل از وقت ہے. ابھی جو جواب آئے گا اس کے بعد اس کے مطابق آگے کاروائی چلے گی. لیکن میری نظر میں عدالت کبھی بھی کنٹیمپٹ کا نوٹس پنشمنٹ کے لیے نہیں دیتی. اچھا چلیں شامل گفتگو کرتے ہیں. شیلے صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ بتائیے گا اس وقت حکومت کی کیا یہی سوچ ہے، ہم نے اس کو پکڑ لینا ہے، اس کو پکڑ لینا ہے، یہ کر لینا ہے، وہ کر لینا ہے؟ وہ پی ٹی آئی والوں سے بات کریں نا، وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک ایسی ماحول کریٹ کر کے رکھ دیا ہے کہ شاید سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے. خان صاحب کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ، 31 کی بات کی جائے یا ابھی 2 دن بعد کی بات کی جائے جب ان کی پروٹیکشن بیل پر ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں سلمان کہ شہباز گل کے علاوہ ابھی تک کون گرفتار ہے؟ خان صاحب کو کوشش تو کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں، وہ تو ایک سلسلہ ہے کہ وہ ان کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا، لیکن کیا شہباز گل غلط گرفتار ہیں؟ نہیں، اس کے علاوہ کون ہیں؟ آپ یہ تو پی ٹی آئی سے پوچھیں کہ جو ان کی فیڈرل گورنمنٹ کی کنٹینیویشن تھی وہ انہوں نے پنجاب میں کر رکھی ہے. 14 ممبرز کے خلاف انہوں نے ایف آئی آرز کاٹی ہیں. اور آپ نے بات کی تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بلا لیا گیا ہے ان کو 31 اگست کو. وہ ایک الگ ہے. جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو اسپیچ کا کانٹینٹ ہے وہ بھی طلب کر لیا گیا ہے. تو اب ہمیں عدالت پہ معاملہ چھوڑ دینا چاہیے. اور لیکن ایک بات تو ہے کہ کسی خاتون کا نام لے کے جب وہ اس نے اپنی ورک پلیس پہ بیٹھ کے کوئی کام کیا تو آپ سے ہراساں تو کر رہے ہیں. تو باقی یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے. میں اس معاملے میں نہیں بات کروں گی اور ہمیں دیکھنا ہے. اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کے پی میں کون کیا کر رہا ہے. پنجاب کے جو تونسا شریف وغیرہ کے علاقے ہیں جہاں پہ دیہات ختم ہو گئے، میرے چیئرمین، میرا سی ایم اور میرے سندھ کابینہ کے لوگ اپنے اپنے حلقوں میں موجود ہیں اور ریلیف کا کام کر رہے ہیں. اور جلد ہی کچھ اسپیشل آئٹمس لے کے پرٹیکولرلی فار دا ویمن میں بھی روانہ ہوں گی. اتنی بارش ہے کہ ہمارے ہاں الیکشن کمیشن نے ادر دین کراچی جو حیدرآباد ڈویژن ہے اس کے الیکشن کہا ہے کہ ابھی نہیں ہوں گے. تو ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں. چیئرمین بلاول نے اپنے 4 جو دورے تھے مختلف کنٹریز کے ان کو منسوخ کیا ہے اور کہا ہے سب سے رکھ دیں. اور اس وقت ہمارے سندھ میں 2010 میں جو فلڈ آیا تھا اس سے سنگین صورتحال ہے اور اس صورتحال میں
ہم کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن ہمیں وہ یکجہتی شیلا صاحبہ نظر نہیں آتی جو ہمیں ارتھ کویک کے بعد نظر آئی تھی, جو غالباً میں اگر صحیح ہوں دیکھیے ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, یہ باقی دوسرے لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ حکومت والوں کو تو بلانا چاہیے نا. دیکھیں میں صرف میری گزارش سن لیجیے گا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں نے بلاوا نہیں بھیجا خان صاحب کو بیٹھنے کے لیے, میں یہ نہیں کہوں گا, لیکن میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں حکومت لینینسی کا کافی زیادہ مظاہرہ کرتی ہے, وہ کہتی ہے آئیں بیٹھیں کنسنسس کریں بات کریں, آج چھوڑ دیں یہ الیکشنز کی بات, یا چھوڑ دیں بات, ہم صرف ابھی یہ سیلاب کی توقعاریوں کی بات کر رہے ہیں. ہم نے ان کو کوئی ہو نہیں کیا ہے, اور وہ جو ہے وہ جو ہو ہوتا ہے وہ نہیں کیا ہے, اور لیکن خان صاحب اپنے ہی دماغ کے حساب سے اپنے آپ کو جس منصب پہ رکھتے ہیں وہ ہم سے نہ بات کرنا چاہتے ہیں نہ ہمارے ساتھ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ ان کے خلاف مقدمہ بن رہا ہے, تو اگر ایک وزیر اعظم کی پوسٹ پہ رہنے والا آدمی جو ہے وہ ایک ایسے موقع پہ کہ طیارہ جو ہے وہ کریش ہوا ہے اور وہ اس پر بھی بات کرے اور یہ بھی کہے کہ غالباً ہم نے اسپیس دی ہے جو ایم ظواہری کو جو ہے مارا گیا ہے, میرا خیال ہے تو ایک وزیر اعظم کی پوسٹ پہ رہنے والا ملکی معاملات پہ جبکہ سیکیورٹی کے میٹروں میرا خیال بھی نہیں کہتا. لیکن آپ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے نا جو مہم چل رہی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی یا ان کی جماعت یا ان کے لوگ ہیں, تو آج تو رپورٹ آ گئی. نہ ہی گورنمنٹ نے کہا ہے, اداروں نے اپنے طور پہ تحقیقات کی ہیں اور اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے یہ بات پتہ چلی ہے. اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اب تو اتنا سناٹا ہے کہ اگر میں بسم اللہ بھی لکھ دوں ٹویٹر پہ تو 1200 نہیں 150 200 نازیبا الفاظ کے جواب آتے ہیں. یہ نامناسب بات ایک بھی جواب نہیں آ رہا. دلیل سے بات کرنا چاہیے, تذلیل سے بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے لوگوں نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ ان کا جو ہے کیا اکاؤنٹ تھا. آج بھی میں دیکھ رہی تھی کہ 178 سے زیادہ اکاؤنٹ مزید پی ٹی آئی کے نکلے ہیں. تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں جماعت نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں جماعت نہیں ہے. جب اگر آپ اجازت دیں عامر ضیاء صاحب, میں آخری بات آپ نے کیونکہ میرے اوپر ایک بات کر دی, میں ایک پروگرام میں موجود تھی اور میری موجودگی میں شہباز گل صاحب نے باقاعدہ نازیبا الفاظ جن کو گالیاں کہنا چاہیے وہ دیں, اور ان کی پارٹی ہیڈ نے ان کو سرزنش نہیں کی. میرے ساتھ رمیش تھے, اب تو گرفتار ہے نا وہ, تو اب تو گرفتار ہیں. میں نہیں بات کر رہی, تو اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہیڈ کی اجازت سے کرتے ہیں. ابھی میں یہاں پہ ایک غلط بات کر کے دکھاؤں, پتہ چل جائے گا مجھے. میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.